آج 6 رمضان المبارک اتوار کا دن ہے۔ آج ایک ایسی تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی ان الفاظ کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لے گا، شام ہونے سے پہلے لاکھوں نہیں کروڑوں اس بندے کی جیب میں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی تسبیح ہے۔ اس کو آپ نے کسی صاف کاغذ پر لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر صرف 10 بار یہ کلمات پڑھ لیں، پھر اپنے حالات دیکھ لینا۔ اتنا رزق آئے گا آپ کی جیب میں، اتنی دولت آئے گی آپ کی جیب میں کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اس بندے کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ دیکھیں، ایک سورت اخلاص جو قرآن مجید کی بڑی عظمت والی سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اسم پاک بتاؤں گا، وہ اسم پاک جو شخص بھی آج پڑھ لے گا اس کی ہر دعا کی قبولیت ہوگی۔ آپ کسی بھی مسئلے کے اندر مبتلا ہیں، کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، کوئی بھی آپ کو دکھ پہنچا ہوا ہے، کوئی بھی آپ کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے، اس عمل کی برکت سے آج آپ کا ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دیکھیں، یہ جو صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی ترتیب لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت اور اس کے فوائد لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صورت لکھ کر اگر دریا کے پانی سے دھو کر درد شکم والے کو پلائی جائے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آج کے اس عمل کو آپ ذرا سمجھیں گے، سنیں گے، آپ خود حیران ہوں گے کہ ایک ہی عمل سے انسان کی زندگی کیسے بنتی ہے، انسان کا مقدر کیسے بنتا ہے، انسان کی قسمت کیسے سنورتی ہے۔ عمل بڑا آسان سا ہے لیکن پیچیدہ ہے، اور بڑے بڑے عاملین کا آزمودہ ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ جو زندگی سے ہار چکے تھے، جو زندگی سے تنگ آ چکے تھے، جب یہ عمل ان کے ہاتھ میں لگا تو ان کی زندگی میں ایک نئی بہار آئی۔ اس لیے جو دوست بھی قرضے کے اندر مبتلا ہیں، اور جو لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں، جو لوگ غربت کا شکار ہیں، جو لوگ کسی ظالم کے ہاں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو ایک مرتبہ خلوص دل سے آج عمل کو کر کے دیکھیں۔ ہر طرح کی مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر طرح کی غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق اس کی جیب میں اتنا آتا ہے۔ جب تک یہ الفاظ، یہ صورت، یہ کلمات لکھے ہوئے آپ کی جیب میں رہیں گے، نہ آپ کی جیب سے پیسے ختم ہوں گے، نہ آپ کے گھر سے مال و دولت ختم ہوگا، اور بلکہ یہاں تو یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اس بندے کا کاروبار چمک جاتا ہے، اس کا مقدر چمک جاتا ہے، اس کی قسمت چمک جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ ایک اسم پاک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، در حقیقت یہ بندہ جو پڑھ لیتا ہے آج کے دن، وہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جو دعا بھی کرتا ہے، جس کے لیے بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دوسری بات سنیے گا، کوئی شخص غائب ہو، اس کو حاضر کرنے کے لیے اگر یہی صورت لکھ کر مسجد کے اندر دفن کر دی جائے تو اس کے نیچے اس بندے کا نام لکھ دیا جائے تو وہ فوری طور پر حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کی اتنی شان ہے، آج آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے۔ میں بڑے آسان الفاظ میں یہ عمل آج آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ آج اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو کوئی لکھے اس کے دشمن بھی دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں، رزق اس بندے کا دیوانہ ہو جاتا ہے، دولت اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ اب اس بندے کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دولت خود اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ اس قدر یہ عمل طاقتور ترین اور بہترین عمل ہے۔ یہ انوکھا عمل ہے لیکن معجزاتی عمل ہے، کرتے ہی آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی فقیر بھی یہ عمل کر لیتا ہے، کوئی مسکین بھی یہ عمل کر لیتا ہے، کوئی مستحق جو بیچارہ ہے، لاچار ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر آج وہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا مقدر بھی سنور جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا گھر مال و دولت سے بھرنے کا ارادہ ہے، آپ کو اپنی نسلوں کو امیر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آج اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ یہ موقع انسان کی زندگی میں بار بار نہیں
آتا۔ آج موقع ہے، آج فائدہ اٹھا لیں۔ آج جو کام آپ کا صدیوں سے نہیں ہو رہا، آج اس عمل کی برکت سے فوراً ہو جائے گا۔ اور یہی کلمات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سورۃ اخلاص کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور یہی لکھ کر اگر کسی کے بازو پر باندھ دی جائے، اس کو بخار ہو تو بخار فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے فائدے سنیں گے تو یقین جانیں آپ حیران ہوں گے، پھر اس کو آزما کے دیکھیے گا ایک مرتبہ۔ لیکن لکھنی آج ہے، آج کے دن اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، ساری زندگی کے کام آنے والی یہ چیز آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ کوئی آپ کو لاکھوں میں بھی نہیں دے گا، کروڑوں میں بھی کوئی نہیں دیتا، کیونکہ لوگوں کا اس کے ساتھ سارا دار و مدار چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو وہی ایک بڑے آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، جو بڑے راز کی باتیں ہوتی ہیں، آج وہ سینے کا راز آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کو سنبھال لیں، اس کو محفوظ کر لیں، یہ زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے دوستو، آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ دوست احباب کو وہ سب کچھ بتاؤں جو اللہ کے فضل و کرم سے، جو اللہ کی عطا سے میرے پاس ہے، میں آپ دوست احباب تک ضرور پہنچا دوں، آپ کو شیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ بہت سارے لوگ پیسے دے کر بھی اس طرح کے عمل لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ وہ عمل دے رہا ہوں جس کی طاقت اتنی ہے، جس کا کمال اتنا ہے کہ ادھر سے عمل کریں گے، ادھر سے آپ خود اپنا نظام دیکھ لیں گے، آپ کے حالات بدلتے ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ تو یہ ایک سورۃ اخلاص ہے جو قرآن مجید کے 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ یہ 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے، بالکل مختصر سی صورت ہے۔ اس کو ایک مرتبہ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ دوست احباب جن کو سورۃ اخلاص کے نام سے واقفیت نہیں، جب اس کی تلاوت کی جائے گی تو ان کو بھی اس صورت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ صورت ہے، یہ تقریباً ہر شخص کو آتی ہے۔ جو شخص بھی اس صورت کو آج پڑھے گا اور اس کے ساتھ اس کو لکھے گا، اور یہ ایک اسم پاک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو بھی اس کے ساتھ ملانا ہے، اور پھر دیکھنا آپ حیران ہوں گے۔ دیکھیں، سننے کی حقیقی طاقت پروردگار عالم کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کی یہ طاقت لا زوال ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی تھام نہیں سکتا۔ ہمیشہ سے یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، کیونکہ وہ اپنی مخلوق میں ہر ایک کی آواز کو ہر وقت سننے والا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب وہ سن رہا ہے کچھ دیر بعد نہیں سنے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہر وقت، آپ صبح اس کی بارگاہ سے مانگیں، شام مانگیں، دن مانگیں، رات مانگیں، دوپہر مانگیں، بارش میں مانگیں، گرمی میں مانگیں، سردی میں مانگیں، اس کے نظارے دیکھیں، وہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور اس صورت کے اندر اس نے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اپنی توحید کو ذکر کیا ہے کہ میں کسی کی اولاد نہیں، نہ میری کی اولاد ہے، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، یہ موقع ہے آپ کے پاس آج رب کی بارگاہ سے مانگنے کا۔ تو یہ آپ سورت پڑھ کر، جس کے اندر رب نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اس کو پڑھ کر اس کو لکھنا بھی ہے۔ لکھنے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے جس کے اوپر لائنیں نہ لگی ہوں، جس کے اوپر لائنیں نہ لگی ہوں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں آرزو رکھتے ہیں کہ میں فلاں چیز کے بارے میں مجھے خبر ہو جائے، فلاں چیز کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے، تو آپ یہ سورۃ اخلاص لکھ کر کلام پاک کے اندر رکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو خواب کے اندر اپنے معاملات معلوم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اس صورت کے فائدے ہیں۔ تو جو بندہ اس کو لکھ کر اپنی جیب میں رکھے گا، ترتیب میں بتا دیتا ہوں، جو بندہ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اس بندے کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنا اس کے پاس رزق آئے گا کہ گھر میں جگہ رکھنے کی کم پڑ جائے گی، لیکن رزق اس کے گھر میں اتنا جمع ہو جائے گا، اتنا آتا جائے گا کہ اس کے پاس رزق سنبھالنے کا وقت نہیں بچے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے، میں اس کو سنبھالوں کیسے۔ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا اتنا رزق ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم اس کو خرچ کہاں پہ کریں، کہاں لگائیں۔
اور اس کو کیسے سنبھالیں۔ میں نے ایسے خاندان بھی دیکھے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، اور جن کے ساتھ ایسی کفیات ہیں، ایسے معاملات ہیں، اللہ نے ان پر ایسا فضل فرمایا ہے، ایسا رزق عطا فرمایا ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں ان کا رزق پھر رہا ہے۔ اس لیے دوستو آج وہ موقع ہے، اگر آپ اپنا کسی کوئی گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ مال و دولت یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس مال و دولت ہوگا تو بندہ حج کر لیتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، عمرے پہ چلا جاتا ہے، قرآن خوانی کرواتا ہے، محفل بڑی کرواتا ہے، اس کے علاوہ وہ مزید دنیا میں سیر و تفریح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ تو مالی ضرورت ہے رزق ہونا، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے۔ تو اس لیے دوستو اگر آپ رب کی بارگاہ سے رزق حلال مانگیں گے تو انشاءاللہ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے ایک صاف کاغذ لینا ہے، صاف کاغذ لے کر اس کے اوپر کوئی لائن نہ ہو کوشش کرنی ہے، اگر لائنوں والا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے ایک مارکر لینا ہے بلو کلر کا، بلو رنگ کا ایک مارکر آپ نے لے لینا ہے، اور آج کسی وقت بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو باوضو ہی لکھنا ہے، بے وضو نہیں لکھنا۔ آپ نے اس کو باوضو ہی لکھنا ہے، بے وضو نہیں لکھنا۔ اس جملے کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر سستی کرتے ہیں اور پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں، کمنٹ میں پھر جواب دینے کا کبھی وقت ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور پھر اس لیے پھر وہ لوگ وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پھر ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھ رہے ہوتے، سکپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر کچھ باتوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کچھ کی نہیں آ رہی ہوتی، پھر بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر کمنٹ کر دیتے ہیں جلدی سے۔ تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہو، آپ سے کوئی بات رہ نہ جائے، کیونکہ آج کا عمل بہت قیمتی ہے۔ باقی آپ کی مرضی، آپ اس عمل کو آج کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا، وہ بڑی قسمت والا ہوگا جو شخص آج اس عمل کو کر لے گا۔ آج جو شخص اس عمل کو کرے گا یقین جانے اس کی نسلیں سنور جائیں گی، اس کی نسلیں سنور جائیں گی، کیونکہ جو شخص اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے یا گلے میں ڈال لے یا بازو میں باندھ لے، اس کی بیوی اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے، اس کے بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اگر مرد یہی نقش لکھ کر عورت کے سینے پر رکھے تو جو اس کے دل میں ہو مرد سے کہہ دے گی، اور اسی طرح اگر مرد کے سینے پر عورت رکھے تو مرد کے ذہن میں دل میں جو کچھ ہے وہ اس کے سامنے بیان کر دے گا۔ اس قدر یہ نقش سورۃ اخلاص کا ایک خاص نقش بھی ہے، جو شخص وہ منگوانا چاہتا ہے ہم سے وہ منگوا لے، اور جو شخص اس کے پھر طریقہ کار بھی بتا دیے جائیں گے کہ اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا ہے۔ لیکن آج جو میں آپ کو لکھا ہوا بھی اگر منگوانا چاہتے ہیں، اس کا نقش بھی ہوتا ہے، اور وہ منگوانا چاہتے ہیں اس کے اور زیادہ فائدے ہیں۔ لیکن آج جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کے تو فائدے ہیں ہی، لیکن اس سے بھی ایک اعلیٰ درجے کا اس کا نقش ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کو لکھا گیا ہوتا ہے سورۃ اخلاص کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہے۔ اگر آپ وہ ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں، کومنٹ میں انشاءاللہ یوں ہی فارغ ہوں گے تو اس وقت ہم آپ کو رپلائی دیں گے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو ضرور بضرور آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا۔ لیکن آج جو میں بتانے لگا ہوں اس نقش کی اور اس عمل کی جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ بات ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ آپ نے اس کے اوپر زبریں زیریں نہیں لگانی، نہ زبر لگانی ہے نہ زیر لگانی ہے۔ اس کے اندر جیسے لفظ کل ہے تو کل کے اوپر نقطے ہیں، وہ تو صاف زیر آپ لگائیں گے ہی، اور اس کے بعد ہو آتا ہے، کل ہو، اس کے اندر دیکھیں یہ ہا ہے دو آنکھوں والی، تو آپ نے اس کو گول جو ہا ہے، جو شخص خود نہیں لکھ سکتا وہ کسی سے بھی لکھوا سکتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ خود ہی لکھیں گے، آپ کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں، لیکن جس نے بھی لکھنا ہے اس نے باوضو لکھنا ہے، بے وضو نہیں لکھنا، اور باوضو ہی اس عمل کو لکھنا ہے، اور باوضو ہی آپ نے اس کے اوپر یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اس صورت کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کے ساتھ میں ایک جو اسم بتانے لگا ہوں اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، وہ اسم پاک ہے یا سمیع۔ اس کا مطلب ہے اے سننے والے، یا سمیعو، یا سمیعو، یا سمیعو، آخر میں عین ہے، یا ہے سین میم، یا عین پیش ہو، یا سمیعو۔ تو یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے اے سننے والے، تو انشاءاللہ آج ہی اللہ آپ کی سن لے گا۔
آج ہی آپ کی رب کی بارگاہ میں آپ کی دعا سنی جائے گی، آپ کی آرزو سنی جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس لیے دوستو آج موقع سے فائدہ اٹھا لیں، آج کیونکہ میں آپ کو ایسا عمل دے رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کی ہر بات رب کی بارگاہ میں سنی جائے گی، اور آپ جو بھی جائز حاجت آج کریں گے، جو بھی جائز حاجت آپ رب کی بارگاہ سے مانگیں گے، آج ضرور ضرور آپ کو اللہ کی بارگاہ سے عطا کر دیا جائے گا۔ دیکھیں آپ کو جو میں ترتیب بتا رہا ہوں اسی کے مطابق آگے لفظ ہو کے 2 آنکھیں ہیں، اس کو آپ نے اسی طرح کھلا لکھنا ہے۔ آگے اللہ ہے، آگے احد ہے، احد، تو اسی طرح یہ جو جہاں پر اس کی ہاں آئے گی وہاں آپ نے اس کو کھلا رکھنا ہے، زبریں زیریں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ترتیب کے مطابق آپ نے سورت کو ایک صاف کاغذ پر لکھ لینا ہے، اور دیکھیے صبح کو لکھیں گے تو شام تک آپ اس کے نظارے کریں گے۔ پھر جو معاملات ہوں ضرور میرے ساتھ بھی کمنٹ میں شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ ایک خاص میں راز دے رہا ہوں۔ اور جو شخص ہماری سحری افطاری میں ایک دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ یہ دعا میں شامل ضرور ہوا کریں، کیونکہ دعا بھی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، مقدر بدل دیتی ہے، قسمت بندے کی سنور جاتی ہے۔ تو دوستو یہ سورۃ اخلاص کو ایسے لائٹ نہ لینا، اس کو ایسے عام نہ سمجھنا، یہ اتنی با کمال ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سورت فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، فرشتوں کے پروں کے اوپر یہ سورت لکھی ہوئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اگر میں اس کی وضاحت کروں تو وضاحت پھر کبھی کروں گا، لیکن صرف میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے۔ آپ نے اسی کے مطابق زبروں زیروں کے بغیر اس کو صاف کاغذ پہ لکھنا ہے۔ جو ترتیب میں نے بتائی ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ فلاں لفظ کو کھلا رکھنا ہے، اس کو آپ نے ملانا نہیں، اس کے 2 آنکھیں جو ہیں ان کو کھلا اسی ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے، اور اس طرح آپ نے لکھ کر اس کو بس اپنی جیب میں ڈال لیں، اور اس کے بعد دیکھیں پھر آپ کے گھر میں بہاریں کیسے آتی ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جو میں نے پیچھے یہ لکھنے کا طریقہ بتا دیا، اس کو آپ نے سمجھ لیا، اور اب آپ نے یہ سارا کام آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ پھر بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بس ٹھیک ہے ایسے ہی کام چل جائے گا، تو ایسے نہیں کام چلانا، آپ نے وضو ہی کرنا ہے۔ کیونکہ اب آپ کو میں یہ اس میں پاک بتانے لگا ہوں، یہ سب سے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ پہلے اس میں پاک پڑھیں گے، اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ جہاں پر آپ نے یہ اس میں پاک پڑھا ہے، یا سمیع جو میں نے بتایا ہے، جہاں پر آپ نے یہ اس میں پاک پڑھا ہے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے اس صورت کو بھی لکھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ ہر وقت سننے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لحاظ سے وہ سمیع ہے۔ انسان میں جو قوت سماعت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں کان دیے ہیں، اس نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، اس نے چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، اور اسی طرح بولنے کے لیے اس نے زبان دی ہے۔ تو یہ ساری اس کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر مال و دولت بھی مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگیں۔ لوگوں کے دھکے کیوں کھاتے پھر رہے ہو، لوگوں کی ٹھوکریں، لوگوں کے دروں پر کیوں پھر رہے ہو، جب رب خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرما دوں گا، تو پھر کیوں ہم کسی کے در پر جائیں؟ تو دیکھیں جب اللہ کسی کو عطا کرے، جب وہ چاہے جس کو چاہے وہ عطا فرما دے، اس کا عطا کیا ہوا بندے سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے سننے کا وصف اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ اس کو موت آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہی ہے۔ تو اس لیے دوستو اس کی بارگاہ سے مانگے نا جو ہمیشہ کے لیے ہے، جو فانی ہے، جس نے خود فنا ہو جانا ہے، ادھر ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے آج رب کی بارگاہ سے مانگنے کا موقع ہے، آج فائدہ اٹھا لیں۔ البتہ روح میں سننے کا وصف موت کے بعد بھی موجود رہتا ہے، جو ہماری روح ہوتی ہے اس کا ایک الگ سسٹم ہے، کیونکہ دیکھیں روح اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، باقی سارا نظام، باقی ساری چیزیں، وجود ہمارا مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ ہمارا اسی زمین پر رہ جاتا ہے، روح آسمان سے آئی ہے۔ تو اسی طرح روح کو طاقتور کریں۔ روح کو طاقتور کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ برائیوں کو چھوڑ دیں،
انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے، حیران ہوں گے کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو سورت اخلاص کے لکھنے کا طریقہ بتایا، اسی کے مطابق آپ نے لکھنی ہے، اور اس سے پہلے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسم پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ہر جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ اور ایسی ہے کہ اگر کسی شخص کے کان میں تکلیف ہے یا کسی کو درد ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اس اسم پاک کو بعد کے اندر بھی اس سے کام لے سکتے ہیں۔ آپ اس کو صرف 1000 بار پڑھ کر جس کے کان پر دم کریں گے، جس کو کان کی تکلیف ہے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا، اس کا درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک اضافی چیز بھی آپ کو بتا دی ہے، ہر حاجت کے لیے یہ آپ کو کافی ہوگی۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے ذرا سمجھ لیجئے گا۔ درود پاک آپ نے اول آخر ضرور پڑھنا ہے۔ تو درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا، درود پاک کتنا پڑھنا ہے؟ آپ نے کم از کم 3 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا، جو ترتیب میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے درود پاک کے بعد اس اسم پاک کو هو السمیع العلیم اتنے الفاظ پڑھنے ہیں۔ آپ نے صرف یا سمیع نہیں، هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ تو اب آپ نے اتنے الفاظ پڑھنے انشاءاللہ۔ پھر یہ پڑھنے کی ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح سے مراد 100 بار ہے، اور 100 بار یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنے کے بعد پھر وہ سورت لکھنی ہے، لکھنے کے بعد اب اس سورت کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ 10 بار پڑھنے کا تصور ذہن میں رکھ لیں، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر آپ اس سورت کو ایک تسبیح یا کم از کم 10 بار پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کا رزق ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا، اور آپ انشاءاللہ اسی ماہ مبارک کے اندر، اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عید سے پہلے عید ہو جائے گی۔ یہ اس جتنا ترتیب جو طریقہ کار میں نے بتایا اسی کے مطابق کریں گے، جب عمل مکمل ہو جائے اسی طرح، اور 10 بار یہ بھی پڑھ لیں۔ اب دیکھیے کہ کتنے منٹ کا عمل ہے، صرف چند سیکنڈ کا عمل ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہوگی۔ اور پھر یہ تسبیح آپ روزانہ دونوں کی ایک پڑھنا چاہیں تو روزانہ دونوں کی ایک پڑھ لیں، ورنہ سورت اخلاص 10 بار پڑھ لیا کریں، یا سمیع 100 بار پڑھ لیا کریں، اس کے بعد دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور یہ اتنا قیمتی عمل ہے، اس کو ضرور محفوظ کر لیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔